خودکشی اور خودکشی۔ زندگی کیسی بھی ہو، کہیں سے بھی چلی ہو، آپ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہوں، مٹی کے تیل کا چولہا استعمال کرتے ہوں، عام انسان ہو یا بادشاہ ہوں، اپنے اپنے طریقے میں زندگی سب کو ایک ہی سی ملی ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ لگتا تھا کسی نے صحیح کہا جب ہم چھوٹے تھے اور آتش جوان تھا، مگر ہمارے تو نہ رتبے ہیں نہ ہی رقبے ہیں، جس سمت نظر اٹھاؤ کچھ سیدھا دکھائی ہی نہیں دیتا۔ سب ظلم میرے ہی ساتھ ہو رہا ہے، یہ آج کی عام سوچ ہے، یہ باہر دیکھنے والوں کی سوچ ہے، کیا کوئی اندر دیکھنے والوں کی بھی سوچ ہے؟ یہ سوال کیوں نہیں بنتا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کدھر جانا ہے، کیا میں اللہ رخ آخرت رخ انسان ہوں؟ یہ وہ چند سوال ہیں جن سے طے ہوگا کہ آپ خودکش ہیں یا خودکش۔ میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ کے کئی ارمان تھے، کئی منصوبے میرے ہونے کے بڑھنے کے۔ میں نے ہلنا جلنا شروع کیا، چلنا شروع کیا، دوڑنا شروع ہوا، اور پھر جیسے کہ منمانی شروع ہو گئی۔ سب اس پہ بہت خوش تھے، کبھی میں کہتا میں نے یہ نہیں کھانا، کبھی کہتا میں نے سونا نہیں ہے، یہ نہیں پہننا۔ ان 5 سال میں مجھ پر جتنی ضروری تھی وہ کشیدہ کاری ہو چکی تھی۔ اب ماننے نہ ماننے کے انداز اور واقعات مجھ پر نقش تھے۔ میں نتنے انداز گھڑ لیتا تھا اور گھڑ لیتا ہوں، ہر حد تک عادت پک گئی، اور میں اب ایک بھرپور انسان ہوں۔ اچھا برا جاننے لگ گیا، اچھے برے فیصلے سمجھنے لگ گیا۔ گویا ماں باپ کا کام مکمل ہوا کسی حد تک۔ انہوں نے مجھ کو سب کچھ سکھایا جو وہ جانتے تھے، اور وہ بھی جو ساتھ ساتھ جان رہے تھے۔ وہ کیسے سکھاتے جو ان کو معلوم ہی نہ تھا، اور انہوں نے اس کو کبھی معلوم کرنا بھی نہ چاہا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھ کو کسی بھی معلوم کرنے سے کبھی بھی منع کیا ہو، کبھی میرے راستے میں کوئی نہیں آیا، نہ ہی ایسا ہوا کہ کسی نے مدد سے انکار کیا ہو۔ کچھ کام خود کے بھی کرنے کے ہوتے ہیں نا، خودکشی بھی خود کے خود کرنے کا کام ہے۔ اس کا طریقہ ہر کے لیے الگ ہے۔ کیا پہلے یہ نہ معلوم کر لیں کہ خودکشی ہے کیا؟ ہر ایک اس عمل سے گزرتا ہے، اگر نہیں گزرتا تو کیوں؟ گزرتا ہے تو کیسے؟ نہیں، ہر اس عمل سے نہیں گزرتا، ہر کو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ خود سے باہر کی دنیا اتنا خود کے گرد گھماتی ہے کہ اپنا آپ نظر انداز ہوا رہتا ہے، ایسا نظر انداز کہ وہ بلا بلا کے تھک کے سو جاتا ہے۔ ہم کو جگانا یاد ہی نہیں رہتا کہ کوئی سویا ہے بھی کہ نہیں۔ اندر کی دنیا الگ ہے، اجالا کر لو تو چمکنے لگتی ہے، اندھیرا رکھو تو روشنی نہیں مانگتی۔ زندگی پر کبھی خود نگاہ پڑ ہی جائے تو جاگ اٹھتا ہے اندر، وگرنہ تاریکی آواز نہیں دیتی۔ انسان بھی ایسا ہے کہ جب معلوم پڑ ہی گیا کہ ایک ایسی حالت ہے جو ہر کے اندر ہے، پھر بھی کہتا ہے کیا فائدہ؟ ہر کسی کو وہ حالت نصیب نہیں ہوتی، کوئی بلکہ 1% حصہ میں نکلتا ہے۔ جو جاتا ہے وہ پاتا ہے، اور وہی پاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جاتا کون ہے؟ یہ 1% کیسے جاتا ہے؟ کوئی اس کو کیسے بلاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ 1% ہے کون؟ وہ کون لوگ ہیں جو خود کے اندر کو سنوارنا بنانا چاہتے ہیں، اور کیوں؟ کیا یہ خود کا احساس ہے یا کوئی محسوس کراتا ہے؟ آسانی یوں ہے، کسی کے دل میں جب سوال جواب ہونے لگتے ہیں تو بات خود ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تانک جھانک سے ہی سفر شروع ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی، خود کے اندر کا بھی کہنا سننا اور باتیں بنانا بند۔ جب سب کام بند تو خود سے ملاقات شروع، یہاں سے خودکشی کا سفر شروع بھی اور راہ پر قیام بھی۔ جو اس پر چڑھ گیا، خود کے دل کی طرف جس کی نظر ڈالی، اب وہ لاکھ جان چھڑائے کہ میں کس چکر میں ڈل گیا۔ کچھ نہیں ہونے والا، خود کے بارے میں ایک نظر کرنا ایک مرتبہ آپ کا کام ہے، باقی خود بخود ہوا کرے گا۔ خودکشی ہو گئی سمجھو، خیر ہی خیر۔ خودکش کون ہوا؟ خودکشی کیا ہے؟ خودکش تو میں ہی ہوں، جو خود کی طرف دھیان نہیں ڈالنا چاہتا اور خود کو اس نادان اور ناتواں دنیا کے حوالے کر دیتا ہوں۔ فانی دنیا کو بھی مانتا ہوں اور فنا کے معنی بھی جانتا ہوں، بس ذرا بھول جاتا ہوں اور اس میں گم ہو جاتا ہوں۔ کبھی تو گم ہوا میں خود کو اس چنگل سے نکال پاتا ہوں اور کبھی یہیں دم دے دیتا ہوں۔ بنا معلوم پڑے ہی میری خودکشی ہو جاتی ہے، اور معلوم نہیں پڑتا۔ خود کو شملہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، خود کو دماغی طور پر معیوب کر دینا ہی خودکشی ہے۔ ایسے تو خود کا ساتھ مانگنا ہماری فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے۔ میں خود کی فطرت کو سلانے میں بڑا ماہر ہوں۔ میرے ارد گرد والوں کو میرے سونے کا تو معلوم پڑتا ہے، نہ میرے اندر کے مرنے کا اور نہ ہی خود کے مرنے کا۔ جس دن میں ہوش سنبھالتا ہوں مجھے معلوم پڑ جاتا ہے کہ میرا اندر بھی ہے اور باہر بھی۔ اس کائنات کی ہر شے ایسی ہی ہے، سب کا اندر ہے اور سب کا باہر۔ انسان کے علاوہ سبھی خود کے اندر سے واقف ہیں۔ ان کو جن کاموں پر کھڑا کیا ہے کھڑے ہیں، ہم ہیں کہ فطرت سے انحراف پر کھڑے ہیں، خود کے اندر اترتے ہی نہیں۔ اگر کل انسانیت خود سے دوستی کر لے تو دنیا جنت ہو جائے۔ انسانوں کو شاید معلوم ہی نہیں کہ خود کے باطن سے رابطہ نہ کر کے خود سے منہ موڑنا ہے۔
اگر بر وقت منہ سیدھا نہ کیا جائے تو خود کی ملاقات ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے. اوپر جا کے بندہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ خود کی خود سے ملاقات کا حاصل کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ خود کو وقت دینا یا خود کے بارے میں فکر مند رہنا لے کر پیدا ہوتے ہیں. ہم ان کو سست اور سست الوجود بھی کہتے ہیں. خود کے بارے میں سوچنا نہ اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، نہ ہی خود کی صحت اور کام کے بارے میں سوچنا ہے، نہ ہی خود کی کوتاہیوں اور خود کی خوبیوں کے بارے میں. خود کے ساتھ دینے سے ہی معلوم پڑے گا کہ وہ کیا ہے. اس کے لیے نہ ملا کے پاس جاؤ، نہ صوفی کے پاس، نہ ہی فلسفی کے پاس. خود کے پاس آؤ.